نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت میں تائیوان سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں تائیوان میں پہنچا ہوں اور اپنے ہوٹل کے اس روم میں بیٹھ کر درسقرآن.com کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر سے مخاطب ہوں۔ سوشل میڈیا اور فیس بک اور جہاں اس کی جتنی خرابیاں ہیں، جہاں ان کے اتنے نقصانات ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس چیز کو دینی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس استعمال کرنے کو اور اس طرح کے سلسلے کو کامیاب فرمائے اور اس میں برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ میں چونکہ اس وقت تائیوان میں ہوں اور تائیوان کا ایک بڑا شہر ہے کاؤشن کے نام سے، اور اس کا جو سب سے بڑا اسلامک سینٹر ہے، اس پر انشاءاللہ کل سے تراویح کی میں تلاوت قرآن پاک سناؤں گا انشاءاللہ تراویح میں۔ اور ناظرین کی دلچسپی کے لیے بات بتاتا چلوں کہ تائیوان کے اس سینٹر میں جو تقریباً پچھلے 25 سال سے یہ بنا ہوا تھا، ابھی تک یہاں تراویحوں میں قرآن نہیں سنایا گیا۔ پہلی مرتبہ انشاءاللہ تعالی یہاں تقریباً ہائی چانس ہے کل ہی سے تراویح کے امکان ہے کہ کل ہی سے تراویح شروع ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں تقریباً ملیشیا، ہانگ کانگ، تائیوان، تھائی لینڈ، بینکاک، اس پوری پٹی میں ملیشیا کو ایک اسلامی طور پہ ایک اسلامی کنٹری کی حیثیت کی وجہ سے ایک لیڈنگ پاور کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی کو فالو کرتے ہوئے آس پاس کی کنٹریز، ایون ہمارا ہانگ کانگ بھی اور یہاں کے تائیوان وغیرہ، اس کی آس پاس کے جتنے ممالک ہیں یہ ملیشیا کو فالو کرتے ہیں۔ اگرچہ اپنا بھی رویت ہلال کا سسٹم موجود ہے، اور خود ہانگ کانگ کے اندر بھی ہمارے ائمہ حضرات اور اساتذہ حضرات جو ہے بورڈ آف ٹرسٹیز کے ذریعے سے مون سائٹنگ یعنی چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ہم ملیشیا کے فیصلے کو زیادہ سوٹیبل اور زیادہ بہتر سمجھ کر ہم لوگ جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں تائیوان میں بھی انشاءاللہ تعالی شروع ہونے جا رہا ہے کل رمضان کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہوگا جب سے یہ اسلامک سینٹر بنا ہے، اس کی 25 سالہ ہسٹری ہے۔ اس 25 سالہ ہسٹری میں this is the first time will be going to leading the Taraweeh and will recite the قرآن کریم تراویحوں کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کو کامیاب فرمائے اور اخلاص اور کے ساتھ اللہ تعالی ہماری اس قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ رمضان کا چونکہ یہ مقدس اور مبارک مہینہ آنے لگا ہے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی تھی کہ اے سلمان فارسی، اگر تم 3 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ پہلی چیز کہ اس رمضان کی راتوں میں قیام اللیل میں تراویح میں قرآن پاک کا پڑھنا ہے، اور دوسری چیز کہ کثرت کے ساتھ استغفار اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے، اور تیسری چیز روزہ داروں کو افطار کروانا ہے۔ اب چونکہ رمضان ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ اے سلمان، تمہارے پاس یہ مبارک اور مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس لیے ہمیں اب اس کے لیے تیاری باندھ دینی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کا، اکابر کا، ہمارے علماء کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے اپنی تمام مصروفیات کو مکمل طور پر ختم کر دیا کرتے تھے یا اسے سمیٹ لیا کرتے تھے اور رمضان کے لیے تیاریاں کیا کرتے تھے۔ اس کی کچھ جھلک ان نان مسلم کنٹریز میں بھی پائی جاتی ہے، اس نان مسلم ممالک کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اب جس جگہ پر میں موجود ہوں ابھی اس وقت، تو میں ہوٹل کی لابی میں اور کمرے میں آیا ہوا ہوں، جس جگہ پر یہ اسلامک سینٹر ہے جو بھی میں دیکھ کر آیا، اور انشاءاللہ تعالی میں درسقرآن.com کے توسط سے اپڈیٹ اور آپ کو یہاں کی کارگزاری سناتا رہوں گا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ
یہاں چونکہ مسلمان دور دور رہتے ہیں تو بتایا جا رہا تھا کہ کل سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو یہاں کے لوکل مسلمان ہیں، جو یہاں کے مقامی مسلمان ہیں، وہ پورے مہینے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیں گے، اپنے بزنس کو چھوڑ دیں گے، اپنے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کے اندر فیملیوں کے ساتھ آ کر رہیں گے، یا مسجد کے ساتھ جو ہے ایک کمرے بنے ہوئے ہیں بہت سارے، کافی بڑا ایریا ہے، تو اس میں جو ہے وہ لوگ آ کر ٹھہریں گے اور اپنے اپنی فیملیوں کے ساتھ، اور پورا رمضان وہ مسجد کے ماحول میں گزاریں گے۔ یہ ہمارے پچھلے پرانے بزرگوں کی عادات تھی اور بزرگوں کا ایک طریقہ کار تھا۔ آج وہ جھلک یہاں تائیوان کے اندر بھی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی جاب کے، اپنی دنیا کے کاموں کو سمیٹیں اور اپنی ساری توجہ قرآن پاک کے پڑھنے پر۔ ہمارے بزرگوں کی گھروں کی عورتوں کے اندر بھی قرآن کے مقابلے ہوا کرتے تھے کہ بہو میں، ساس میں اور بھابھی میں اور گھر کی عورتوں میں، بیٹیوں میں، ماؤں میں، بہنوں میں یہ مقابلے ہوا کرتے تھے کہ آج کتنی تلاوت کی ہے، آج کتنے جو ہے سپارے پڑھے ہیں۔ اگر بہو کہتی تھی کہ میں نے 5 سپارے پڑھے ہیں، ساس کہتی تھی میں نے 10 سپارے پڑھے ہیں۔ ان کی عورتوں کے اندر کپڑوں کا یا میک اپ کا یا فیشن کا یہ شوق نہیں ہوا کرتا تھا، ان کی عورتوں بچوں میں قرآن پاک کا شوق ہوا کرتا تھا۔ تبھی ان مبارک عورتوں کی کوکھ سے، ان کے بطن سے اللہ تعالی نے بڑی بڑی بزرگ ہستیوں کو جنم دلوایا اور ان کی پیدائش ہوئی، اور اللہ تعالی نے ان شخصیات سے پوری دنیا کے اندر ایک عظیم کام لیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ مجھے تائیوان میں آنا ہوا ہے، یہاں ایک تعداد مسلمانوں کی ہے، اگرچہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، پورے تائیوان کے اندر صرف اور صرف جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ صرف ایک حافظ قرآن ہے، اور وہ بھی ریسنٹلی تازہ یو کے سے قرآن پاک حفظ کر کے آیا۔ باقی پورے تائیوان کے اندر حافظ قرآن نہیں ہے۔ اور مدرسہ جس جگہ پر میں ہوں یہ تائیوان کا 2nd بگیسٹ کنٹری ہے، سٹی ہے تائیوان کی۔ اس پورے شہر میں ایک بھی مدرسہ قرآن پاک کا نہیں ہے۔ اب چونکہ یہاں آئے ہوئے ہیں اور گفت و شنید یہاں کی انتظامیہ سے بھی ہو رہی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تائیوان کے اندر بھی کام پھیلائے اور اسلامی مراکز، قرآنی مراکز، دینی مراکز، مدارس کا سلسلہ، مساجد کا سلسلہ بھی یہاں پر پھیل جائے۔ اور یہ ہماری دعا بھی ہے، ہماری کوشش بھی ہے، اور یہاں کے افراد کے ساتھ ابھی بھی گفتگو ہوئی اور آئندہ بھی چل کر گفتگو ہوتی رہے گی۔ تو ناظرین سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کام کو اٹھائے۔ یقیناً بدھسٹ اور کرسچینٹی اور بڈھائزم اور جوڈائزم کے تصورات کا یہ ملک ہے، بتوں کا قائل ہے۔ میں جب بچپن میں تھا اس وقت ہم نے ایک شعر سنا تھا، آج وہ شعر بالکل فٹ آ رہا ہے، اور الحمدللہ تجربہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بچپن کے اندر چھوٹی عمر میں جو خواہش کرے، اللہ اس کی خواہش کو ضرور پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی خواہش کی لاج رکھتے ہیں۔ لیکن وہ خواہش اور وہ خواب اور وہ امید اور وہ تمنا اچھی ہونی چاہیے، نیک ہونی چاہیے۔ مجھے یاد ہے میں بچپن کے اندر ایک شعر گنگنایا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا کہ بتوں کے شہر میں جا کر اللہ کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ الحمدللہ آج اس خواب کی تعبیر ہو رہی ہے کہ آج ایک ایسی جگہ پر جو بتوں کا شہر ہے، جو کرسچین کا مرکز ہے، جو باطل اور کفر یا عقائد کا مذہب ہے، آج الحمدللہ وہاں پہ قال اللہ اور قال رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے اور گونجے گی انشاءاللہ۔ وہاں قرآن کا مرکز قائم کیا جا رہا ہے، قرآنی مراکز آباد کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو کامیاب فرمائے۔ درسقرآن.com کے ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں خصوصی دعا بھی کریں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ، فکر کے ساتھ، کڑھن کے ساتھ، ریاکاری سے بچاتے ہوئے اور تکبر سے بچاتے ہوئے، ان برے جراثیم سے بچاتے ہوئے
اللہ تعالی ہم سے کام لے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔